آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف کمپیوٹر کے بارے میں۔ کمپیوٹر کا ورڈ ایک لیٹن ورڈ کمپیوٹر سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ٹو کیلکولیٹ اینڈ ٹو کاؤنٹ، یعنی کہ اعداد و شمار پرفارم کرنا۔ اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو انسان اپنی شروعات سے ہی ہڈیوں اور پتھروں سے کاؤنٹنگ کرتا رہا ہے۔ انسان کی تاریخ کے اندر کاؤنٹنگ مشین 2700 BC کے اندر سامنے آئی۔ اس کا نام ابیکس رکھا گیا۔ یہ مشین کس نے بنائی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ یہ مشین چائنیز، ایجپٹ اور گریک کی پرانی سویلائزیشن کے اندر استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن ایکسپرٹ کے مطابق اس مشین کا افتتاح سومیرین سویلائزیشن میں ہوا، جو کہ انسانوں کی ایک بہت ہی پرانی سویلائزیشن میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ کئی ہزار سالوں تک ابیکس ہی انسانوں کے پاس ایک ایسی مشین تھی جس سے وہ کیلکولیشن کو پرفارم کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ آج بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں ابیکس کا استعمال ایک پرائمری کیلکولیشن مشین کے طور پر ہوتا ہے۔ ابیکس کے اندر ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بیٹس موجود ہوتے ہیں۔ ان بیٹس کی موومنٹ سے ہم ایڈیشن، سبٹریکشن اور ڈویژن کے آپریشن پرفارم کرتے ہیں۔ ہزاروں سال اس کو استعمال کرنے کے بعد 1630 کے قریب ہمارے پاس ایک نئی ڈیوائس سامنے آئی جسے سلائڈر رولر کا نام دیا گیا۔ یہ ڈیوائس کمپلیکس کیلکولیشن کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ یہ ڈیوائس دو سائنٹسٹ جن کا نام ولیم اور روبرٹ تھا انہوں نے بنائی۔ یہ ڈیوائس چونکہ استعمال کرنی بہت زیادہ مشکل تھی، اس لیے عام آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو زیادہ تر سائنٹسٹ، انجینئر، میتھمیٹیشین نے اپنی کیلکولیشن کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد 1822 کے اندر چارلس بیبیج نے پہلا میکینیکل کیلکولیٹر بنایا۔ اس کا نام اس نے ڈفرینس انجن رکھا۔ یہ مشین فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں بن سکی، لیکن بعد میں 1991 کے اندر لندن سائنسی میوزیم نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا، جس کا نام انہوں نے ڈفرینس انجن 2 رکھا۔ اسی دوران 1837 کے اندر چارلس بیبیج نے ایک اور انالیٹیکل انجن بنایا جس کے اندر اس نے ارتھمیٹک کے لاجک یونٹ کا اس کانسیپٹ استعمال کیا، جو کہ آج بھی ہمارے کمپیوٹر کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی چارلس بیبیج کو فادر آف کمپیوٹر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشین کے اندر میموری اور پروگرام یہ پنچ کارڈ کے اوپر آپ اپنے پروگرام کو رائٹ کرتے تھے اور پھر اسے مشین کے اندر انسرٹ کر دیا جاتا تھا۔ یہ مشین پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد ہمیں رزلٹ پرووائڈ کرتی تھی، پر افسوس کی بات فنڈز کی کمی کی وجہ سے چارلس کی زندگی کے اندر یہ مشین بھی تیار نہ ہو سکی۔ بعد میں اس کے بیٹے ہنری بیبیج نے 1910 کے اندر اس مشین کو مکمل کیا، اور یہ مشین کمرشل لیول پر مارکیٹس کے اندر اویلیبل تھی۔ ابھی تک جتنی بھی مشینیں بنی تھی وہ مینولی رن کرنی پڑتی تھی۔ 1937 کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ ہارورڈ اے ایکن نے ایک مشین تیار کی جو کہ فلی آٹومیٹک تھی۔ اس مشین کو اس نے مارک 1 کا نام دیا۔ اس کے علاوہ چارلس بیبیج کے کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے سائنٹسٹ نے مشینیں بنائی، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے اندر پہلا انقلاب تب آیا جب پہلا کمپیوٹر ویکیوم ٹیوب کی مدد سے بنایا گیا، جسے ہم فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ اگرچہ یہ کمپیوٹر بہت بڑے سائز کے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی اس کا استعمال کمرشل آرگنائزیشن کے اندر بہت زیادہ ہوا۔ اس کے استعمال کو دیکھتے ہوئے سائنٹسٹ نے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور بہت سارے سائنٹسٹ نے ٹیکنالوجی کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا۔ 1942 سے 1955 تک کے پیریڈ کو ہم فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر کہتے ہیں۔ 1947 میں بیل لیبارٹری میں کچھ سائنٹسٹ نے ٹرانزسٹرز کی ایجاد کی۔ ٹرانزسٹر کے آنے سے نہ صرف کمپیوٹر کا سائز کم ہوا بلکہ کمپیوٹر کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ ٹرانزسٹر کی یہ ایجاد سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر کہلاتی ہے، جو کہ 1955 سے 1964 تک کے مختصر عرصے تک رہی۔ یہ بہت ہی کم عرصہ تھا کیونکہ اس عرصے کے دوران IC یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹ ایجاد ہو چکا تھا۔ جیک نامی سائنٹسٹ نے 1958 کے اندر IC کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا، جسے اس نے 3 سال 1961 میں مکمل کر لیا۔ ایک چھوٹا سا IC ہزاروں ٹرانزسٹر کے برابر تھا۔
جس سے وہ کمپیوٹرز جو کہ ایک کمرے کے اندر فٹ ہوتے تھے وہ ایک میز پر فٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اب مارکیٹ کے اندر ایسے کمپیوٹر آنے لگے ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے سائز کے اور بہت ہی فاسٹ چل سکتے تھے۔ یہ کمپیوٹر کی تھرڈ جنریشن تھی جو کہ 1964 سے 1975 تک رہی۔ پھر 1971 کے اندر ایک سائنٹسٹ ٹیڈ ہوف نے مائکرو پروسیسر ایجاد کیا جسے ہم کمپیوٹر کے فورتھ جنریشن کہتے ہیں۔ ایک مائکرو پروسیسر ہزاروں لاکھوں آئی سیز کے برابر تھا۔ کمپیوٹر کا سائز تو پہلے ہی کم ہو چکا تھا، مائکرو پروسیسر نے کمپیوٹر کی سپیڈ کو اور بھی زیادہ کر دیا، اور آج بھی ہمارے کمپیوٹرز کے اندر مائکرو پروسیسر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ 1975 سے لے کر آج تک ہمارے پاس جنریشن 4 ہی استعمال ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ کئی سالوں سے سائنٹسٹ کمپیوٹر کی 5th جنریشن پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، یعنی کہ کمپیوٹرز انسانوں کی طرح کام کریں۔